تو دعاؤں کو ہمیشہ آپ یہ کوشش کیا کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ جب آپ مانگتے ہیں نا دعا تو بہت ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے میں نے ایک تجربہ کیا تھا اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی نا کہ احسان کیا ہے، وہ جو جبریل علیہ السلام والی حدیث تھی کہ وہ آئے رسول اللہ کے پاس اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو اس میں جب احسان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے تم اللہ کو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم ایسے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حالت نہیں ہوتی تو یہ تو سوچ لو کہ تم اللہ کو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اگر اب ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتا ہے، 100 چیزیں جو کبھی بھی نہیں ذہن میں آنی نا وہ بھی اس وقت آ جاتی ہیں کہ اس کو یہ نہیں کہا، اس کو یہ نہیں کہا۔ تو دماغ کو اگر ایک آپ کام دے دیں گے نا، ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دماغ ایک ہی چیز پھر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تو وہ خیال آپ اپنے پاس رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سامنے جب میں نماز پڑھ رہی ہوں نا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب بلیو کرو کہ اس کے باوجود بھی مشکل ہوگی، بہت دفعہ خیال بھٹکے گا، واپس اسی پہ لے کے آئیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می۔ تو نماز میں آپ دیکھیے گا کہ یہی دعائیں جو ہے نا ہمیں کیسے ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ الحمد پڑھتے ہیں اسپیشلی، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جناب آئیے، ہاں ایک میں نے بلکہ لاسٹ فیس یوٹیوب میں تھا کہ ایک لسنر تھی، ان کا میسج تھا، لاسٹ میں نے حدیث ایک پوسٹ کی تھی جو میں نے لاسٹ لائیو میں بھی آپ کو سنائی تھی، اور وہ بہت پیاری حدیث تھی کیونکہ وہ تھا حج بدل کے بارے میں تھے نا، تو اسی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے اسی حدیث سے یہ کہا تھا کہ عورت کا چہرے کے پردے کے بارے میں کہ وہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو چہرے کے پردے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں عورت کا چہرے کا پردہ ہے، لیکن کوئی ایک عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ عورت سطر نہیں، عورت سر سے پاؤں تک سطر ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف تھا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ عورت پوری سطر ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نقاب جیسے ہوتا ہے نا یہاں تک وہ بھی عورت کا ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہہ سکے، میں تو وہی فتویٰ جو انہی کا تھا وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ان کا کویسچن یہ تھا، جو لسنر تھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کامنٹس کیوں بند کیے ہیں، صرف اس ایک کہ میں نے کامنٹس اس لیے بند کیے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا جو اختلافی مسئلے ہوتے ہیں نا اس میں ہم لوگ بہت غصے میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اور کچھ ایسی بات لکھ دیتے ہیں، تو مجھے یہ تھا کہ میں تو وہ چیز کہہ ہی نہیں رہی ہوں، میں تو ان کا ایک نظریہ وہاں پہ بیان کری تھی، تو اس لیے میں نے کامنٹس بند کیے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حج میں کیونکہ عورت کا چہرہ ننگا ہونا ہوتا ہے تو اس لیے وہ حج کا واقعہ تھا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ خود پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کے پاس اگر بکس ہیں تو آپ ان کی شرح خود پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کی، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا۔ دیکھیے علم وہی ہے جو آپ سنتے ہیں اور پھر آپ خود سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب تو گوگل بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، اس میں پوری بکس بھی ہیں، آپ وہاں پہ سے جا کے اگر آپ کے پاس پرسنلی بک نہیں ہے تو آپ اس میں بھی ڈیفرنٹ طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ کہ ان کا یہ تھا کہ یہ سیم حدیث جو ہے یہ ترمذی میں حضرت علی سے بھی روایت کی گئی ہے، اور یہ سوال حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ یہ سوال جو اس عورت نے کیا تھا یہ قربان گاہ میں پوچھا گیا تھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہو چکے تھے،
تو وہ حج والا ٹائم ان کا جو چہرے کا تھا نا کہ وہ تو اس میں تو پردہ نہیں کرتی ہیں، تو یہ اس کا جواب انہوں نے دیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے جا کے اپنے اپنے عمل کا جواب بھی دینا ہے، اور ہم قرآن کیونکہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، تو اب میں یہی ہوتا ہے کہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آپ لوگ خود سے بھی پھر دیکھیں، کیونکہ آج کی حدیث بھی اسی کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ جو میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ عمل عمل عمل، کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ پہ آپ سوچے کہ 10 نیکیاں، الف لام میم 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، تو باقی تو آپ سوچے یہ تو سائٹ پہ اتنا اس کا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس رات یہ نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آپ سوچیں یہ وہ قرآن ہے جس رات نازل ہوا، وہ 1000 مہینوں سے اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اب ہم اس کے مطلب کیا، میں کہتی ہوں کہ یہ ایک آیا ہی قرآن کی فضیلت میں نازل ہو جاتی نا، یہ کافی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو انسان کہیں گے، جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، تو وہ انسان کہے گا کہ یا رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے مالک تھے، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتا تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ انسان پھر یہی کہے گا کہ یا رب العالمین، آپ تو پورے جہاں کو کھلانے والے، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اپنا پیٹ بھر کے سو گیا، تو نے تیرے نیبر میں، تیرے جیسے ہمسائے ہوتے ہیں نا، تیرے ان ہمساؤں میں کوئی انسان ایسا تھا جو بھوکا تھا، اور تو نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، تو اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا دیتا تو آج تو وہ کھانا یہاں پہ پاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان پھر وہی بات کہے گا کہ اے یا رب، آپ تو ساری دنیا کو پانی پلانے والے، آپ کو میں کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی اگر پلایا ہوتا تو آج تو اس کو یہاں پہ پاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی کا بھی آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ آگے آپ سندھ کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، تو لوگوں کو پانی پہنچا دینا، کسی طرح سے وہاں پہ نلکے لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں جب ارادے ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ اتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے بارے میں کام بھی کر رہی ہیں، لیکن جتنی بھی انسان کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اگر وہ کام کرے، کیونکہ یہ بڑے نیکی کے کام ہوتے ہیں جو ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو سب سے بڑی بات ہے جو اپنی اراؤنڈ لوگ ہیں وہاں پہ آپ ڈھونڈیں، اگر آپ کو موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دے، کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے، اور ملتی بھی کیسے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ تو جناب آئیے اب ہم انشاءاللہ، آج میں لبیک دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے، الحمدللہ آپ کی ٹیچرز کے نام بھی دیکھ رہی ہوں، تمام میری اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، میں نے چھوٹی سی ایک حدیث پڑھی تھی نا، جو آپ لبیک جس جگہ پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں، ابھی میں بلکہ آفٹر کلاس کے میں آپ لوگوں کے واپس جا کے سب کے دیکھوں گی۔ آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی، تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گی، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا آج لبیک لکھتے ہوئے، وہ سارے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو آلریڈی قرآن کلاس لے رہے ہیں۔ ابھی تک جو نہیں لے رہے، میں آپ سے کہوں گی کہ کوئی مشکل نہیں، آنیسٹلی صرف 5 آیات ایک ہفتے میں آتی ہیں، اور وہ آپ اپنی آسانی کے ساتھ جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی ٹیچر کو سنا دیتے ہیں۔ کم از کم ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔
तो आइए जनाब, अब हम आते हैं सूरत अल अराफ की। हम कर रहे थे आयत नंबर, आज हम करेंगे आयत नंबर 157। लास्ट टाइम हमने जो आया की थी, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि मेरी रहमत जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो हर चीज़ पे छाई हुई है, हर चीज़ पर छाई हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत क्या है? देखिए, कुरान ज़िंदगी में खुल जाना, इससे बड़ी रहमत क्या होगी? हमें नेकी की तौफीक मिल जाना अल्लाह की रहमत है। हमें वालिदैन की खिदमत का मौका मिल जाना अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हर चीज़ पे छाई हुई है, यहाँ तक कि जो काफिर है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं मानता, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत वहाँ तक भी पहुँची हुई है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतनी प्यारा ये सेंटेंस, लास्ट आया हमने जो पढ़ी थी कि ख़ास तौर पे अल्लाह की रहमत किसके लिए है कि फ़सा अक्तुबुहा, तो मैं ज़रूर ब ज़रूर लिख दूँगा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के होते हैं ना फेवरेट बच्चे जो होते हैं, उनके लिए है कि मैं ख़ास तौर पे ज़रूर ब ज़रूर लिख दूँगा लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो यत्तक़ूना, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो डरते हैं, जिनको ये पता है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके इस दुनिया में जो कुछ भी हम करें, एक एक लम्हे का जवाब देना है। वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा इख्तियार करते हैं ना, उन लोगों के अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ास अल्लाह की रहमत होती है। एंड नंबर 2, वो लोग जो युतून ज़का, और जो ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग जो हम भी आयातिना युमिनून, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात पर ईमान लाते हैं। आयात पे ईमान लाना क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो अहकामात हैं ना, पूरी जो भी पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात दी हैं, उस पर अमल करते हैं। ये 3 लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं। आप खुद से देख लीजिए कि हम जब दुआ करते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ब्लैक एंड वाइट बता दिया कि किन के लिए रहमत है। जो अल्लाह से डरते हैं, जो ज़कात देते हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। और आगे देखिए, और इसके अलावा किन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत होगी। और ये देखिए, हम कहाँ पे, हम कौन सा वाक़या पढ़ रहे थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी आप लोग सूरह बकरा पढ़ रहे हैं ना, तो सेम वही वाक़या आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल से देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आजकल हम हज़रत मूसा का ही किस्सा पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तबिऊना, वो लोग जो पैरवी करते हैं। आज हम पूरी क्लास में अगर इस एक लफ्ज़ को समझ जाएंगे ना, इस एक लफ्ज़ को अमल में ढाल लेंगे, अब वल्लाही और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। हम पूरी, क्योंकि हम इतनी दफ़ा पढ़ते हैं ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो तो रसूल की अताअत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। पढ़ के हम आगे गुजर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला इस लफ्ज़ से हमें क्या समझा रहे हैं और क्या डिमांड है हमारी ज़िंदगी में? ये लफ्ज़ कैसे आएगा, आज हम वो देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, और उनकी कौम से अभी खिताब हो रहा है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिया, कि वो लोग जो पैरवी करेंगे किसकी? जो रसूल है, नबी है, और वो उम्मी भी है। अब ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी ये सिफत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे। रसूल कहते हैं, मुफस्सिरीन ने इसको, दोनों रसूल और नबी को का फ़र्क जो है वो ये बताया है कि जिसके ऊपर भी जो किताबें हैं ना नाजिल हुई हैं, जो शरीयत लेके आए, वो नबी जो है उनको रसूल कहा जाता है। हर रसूल जो है वो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। दिस इज़ व्हाट दे सेड, राइट? क्योंकि जिनके ऊपर, हर नबी के ऊपर तो शरीयत नहीं आई है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब बिल्कुल एक एग्जांपल मैं और भी आपको दे देती हूँ कि हर इंसान जो है वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन हर मुसलमान इंसान होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि अक्सर लोग ये बात कहते हैं, और आप लोगों ने भी सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि जी अच्छे इंसान बन जाओ। मुसलमान का वो, जैसे एक होता है ना, एक ख़ास तरह के लोग होते हैं, उनका ये सेंटेंस होता है कि अच्छा इंसान होना चाहिए, बस बाकी खैर है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अच्छा मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा मुसलमान, 110% अच्छा इंसान है,
ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن ہر اچھا انسان جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، مطلب ضروری تو نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، تو اس لیے یہ فرق بھی ہمیں یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا امی، امی دیکھیں کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، رائٹ؟ ہمارے لیے یہ تو ایک عیب ہو جاتا ہے نا، جو پڑھا لکھا ہم کہتے ہیں جی جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی۔ اور وجہ کیا تھی کہ اہل کتاب جو تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس تو علم ہے، وہ کتاب اہل کتاب جو تھے، تو یہاں تک بھی وہ یہ کہتے تھے کہ امی جو ہے نا، وہ باقی سب کو امی کہتے تھے، جیسے عرب کے لوگ تھے، وہ بھی ان کے پاس تو کوئی اس وقت تک نبی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ امیوں کی گری ہوئی چیز اگر مل جائے نا تو تم اس کو لے سکتے ہو، اس میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت ان کو نا ڈیگریڈ سا جیسے کر کے سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ نبی جو ہے وہ امی اس لیے بھی کہا کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوتے یا پہلے سے کسی کتاب کو جانتے تو پھر تو یہ کہتے کہ اچھا جی یہ تو اس کتاب سے لے لے کے باتیں کر رہے، تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی تھے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات ان کے لیے آگے رکھی کہ اب جب تک تم اس امی نبی کی پیروی نہیں کرو گے تو تم فلاح ہی نہیں پا سکتے ہو۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اتباع کیا ہے۔ الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کریں گے کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی تو آئے نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے پھر کتنی بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، کہ پیروی کہتے ہیں کہ کسی کے فٹ سٹیپ پہ چلنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے۔ ایک آپ نے ریگستان کا ذرا آپ نے ویژولائز کریں اس بات کو کہ آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، آپ سے آگے فار ایگزامپل آپ کے فادر ہیں، آپ نے ان کے پیچھے جانا ہے، لیکن آپ نے جانا ان کے فٹ سٹیپ پہ، جہاں پہ انہوں نے پاؤں رکھا ادھر ہی، کیونکہ فٹ کے نشان آ جاتے ہیں نا، اسی طرح سے چلنا، یہ کہتے ہیں پیروی کرنا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فورسلی نہیں ہے، آپ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، وہ نبی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ نبی جن کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ نبی جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی خوشی سے ہمیں جنت کی بشارت مل جاتی ہے، ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ یہ ذرا غور کیجئے، ہم اپنی نسبتیں ادھر ادھر کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے آپ کون ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ وہابی ہیں کہ آپ سنی ہیں تو آپ ہری بگڑی والے ہیں، کہ کیا ہے سارا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آنیسٹلی جب سے میں پڑھانا شروع ہوئی ہوں، میں لوگوں کے درمیان میں جاتی ہوں، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پڑھے لکھے لوگ، مطلب جو ایک طبقہ ہے نا جو ابھی تو قرآن ان کی زندگیوں میں نہیں کھلا، وہ تو بےچارے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کو دے ڈھونڈ کے اور ان کو ان باتوں کا ہی نہیں ابھی پتا۔ جب ایسے لوگ جو دیندار ہیں جب وہ ایسی بات پوچھتے ہیں نا تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصہ آپ سوچیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی چیز بھی چپ جاتی ہے نا تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہم کتنے آرام سے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، ہم مسلمان ہو کے ایسی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمارا نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا دین ایک، ہم کیا کہنے والے ہیں؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبی کہنے والے۔ پھر ہم ایسی باتیں کریں، اتنی بڑی بڑی بات کہہ کے، اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کسی کی
کہ उनका आखिरी वक्त था, तो कहते हैं कि वो बहुत रो रहे थे, तो उनकी फैमिली उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि आप क्यों इतना परेशान हैं, आप बूढ़े हो चुके हुए थे काफ़ी, आपने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की है, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने का वक्त है, आप आप इतने परेशान नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहाँ दीन की खिदमत की है, मैंने तो अपने फ़िरके की खिदमत की है, मैंने तो ये सारी उम्र करता रहा कि मेरा फ़िरका ठीक है और बाकी फ़िरके गलत हैं, मैंने इस्लाम की खिदमत नहीं की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वुसअत अता करे, हमारे अंदर मोहब्बत दे आपस में, ताकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक इंसान को मुसलमान करके देखो, फिर ये इतनी बड़ी बात कहना। हम लोग तो बाहर रहते हैं ना, हमारे अराउंड क्रिश्चियंस भी हैं, यहूदी भी हैं, इंडिया के भी लोग हैं, सारी हर तरह के लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं। उनको में से एक बंदे को हम मुसलमान नहीं कर सकते हैं। हम इतने आराम से जो मुसलमान है ना, उन्हीं को भगाने के चक्कर में होते हैं कि इसको भी इतना जज करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम कर दे। अल्लाह अकबर। खैर, इत्तबा की बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जो है वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि इनकार किसने किया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। आज आप देखिए कि हदीस के बारे में एक सबसे बड़ा फितना आजकल जो यंगस्टर हैं उनमें तो इतना ज़्यादा आ गया है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं आराम से कि हदीस तो 300 साल बाद लिखी गई है, तो इस पे वो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी सिर्फ जो कुरान में लिखा है चले। मैं क्या इतनी तकलीफ होती है ऐसी बात भी करते हुए कि आगे हम लोग किस रुख जा रहे हैं। अब एक और पहले मैं आपके साथ हदीस शेयर कर दूं, फिर मैं इस पे भी आती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना करने वाले के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी ज़ात की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते। सूरत अन-निसा की आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, तुम लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफ में तुम्हें फैसला करने वाला ना मान लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे वो फाइनल फैसला है, उसके बाद आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। आज हमारे पास वो सारे फैसले मौजूद हैं ना, किस सूरत में है? हदीस की सूरत में है। आज अगर हम हदीस को ही नहीं मानेंगे तो फिर हम फैसले कहाँ से देखेंगे? आप देखिए कि सूरत अन-निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कैसे अच्छे हैं ये रफ़ीक जो किसी को मुयस्सर आ जाए। तो ये सारी की सारी बात जो है ना, ये इत्तबा के इर्द गिर्द घूम रही है। आप लोगों ने ये गौर करना है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात दिए, अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो जब अमल की तरफ आते हैं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं। हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट होनी है, हमारी ज़िंदगियों में गमियाँ कैसे होंगी, उस वक़्त हमने क्या करना है, हमारा लेन देन कैसा होगा, हमारे हकूक़ व फ़राइज़ की जो चीज़ें हैं वो कैसी होंगी, ये सारी की सारी तो बय्यना है। ये सारी की सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हमारे वो नबी जिसने हमें यहाँ तक बता दिया कि पानी कैसे तुमने पीना है और उससे पहले तुमने कौन सी दुआ पढ़नी है, तुमने बैठना कैसे, खड़े होना कैसे, यहाँ तक के बाथरूम में जाने की दुआ भी सिखा दी। तो फिर हम ये सोचे कि हम अपनी मर्जी से कोई काम कर लें तो कैसे करेंगे? इत्तबा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप पे चलना। और देखिए सुन्नत जो है ना, वो एक तो वो है कि जो कौली है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे है, ऐसे जो अभी हम पढ़ते हैं। एक सुन्नत वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से थी, जो अमल उन्होंने किए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और एक सुन्नत होती है जिसको हम कहते हैं सुन्नत तकरीरी सुन्नत है।
जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आगे से आंसर नहीं किया, उन्होंने बेसिकली मना नहीं किया, और कुछ ऐसी बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि उसमें ओके हो गया। तो इस तरह से सुन्नत के भी डिफरेंट लेवल्स पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह जहाँ पे आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि अभी फिर ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं ना जब हमारी ज़िंदगियों में अभी हदीस हमने नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि कुरान तो चले अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी ज़िंदगियों में खुल गया, अभी तक अगर हमने हदीस की क्लासेस नहीं प्रॉपर लेनी शुरू की कि हदीस जमा कैसे हुई थी, हदीस कब लिखी गई, तो हम कोई ऐसे कहते हैं ना तो एकदम से हमें आगे से जवाब नहीं देना आता कि अब हम इनको क्या कहें। तो देखिए कि हदीस के बारे में कि एक जो गलत फहमी है उसका असाला कैसे कि हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहदीस सुनी और लिखी। देखिए ये हज़रत अनस को फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और लिखी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाकर उनकी तस्दीक की, कि अब उनकी ज़िंदगी में उन्हें सुनाया और उनकी तस्दीक की। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उनके पास अहदीस पर मुश्तमिल कई किताबें थीं। तिरमिज़ी में है कि जब अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु फौत हुए तो उनके पास एक ऊँट के बोझ के बराबर किताबें थी लिखी हुई, इतनी अहदीस। ऐसे नहीं था कि 300 साल के बाद या 200 साल के बाद अचानक लोगों को एहसास हुआ, ताबईन को एहसास हुआ और उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा तुम्हें कोई हदीस आती है, तुम्हें कोई हदीस आती है, तो हदीस लिखनी शुरू कर दी। हदीसें पहले से मौजूद थी, उनको किताब की शक्ल दी गई थी, बाकायदा किताब की जो शक्ल है ना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुरान आज जो मैं और आप कुरान देखते हैं ना, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में लिखा गया था, तो उससे पहले तो डिफरेंट तरह से लिखा हुआ था ना, हदीस भी ऐसे ही थी। अब आप इसके अलावा देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु के पास हदीस का बहुत बड़ा ख़जाना था, जिसके बारे में वो खुद फरमाते थे कि सादिका वो किताब है जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनकर लिखा है। ये दारमी में था। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि हदीस कैसे लिखी गई थी और किस तरह से उसको महफूज किया गया, किस तरह से आज हमारे पास है। अब सोचिए कि अगर हमारे पास हदीस नहीं है तो हम कैसे इत्तबा करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें कैसे पता चलेगी कि उन्होंने क्या किया था, इस मौका पे उन्होंने क्या फरमाया था? बिल्कुल आप इसी तरह से अंदाज़ा करें कि आपने गाड़ी चलानी सीख ली। अब हम यहाँ पे गाड़ी चलाना जब सीखते हैं, अब हम जब बाहर निकलेंगे, अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि अब गाड़ी को रोकना किधर है, अब रेड लाइट का क्या मतलब है, ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, स्पीड लाइट जो साइन लिखा होता है उसका क्या मतलब है, अगर नहीं पता होगा ना तो फिर हम क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, राइट? तो इसी तरह से जिसकी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला ना, जिसकी ज़िंदगी में हदीस नहीं खुलेगी, वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा, क्योंकि उसने दीन कहाँ से सीखा? मैंने और आपने जब हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था तो दीन कहाँ से सीखा था? महल्ले से सीखा, अपने पेरेंट्स से सीख लिया, नानी दादी को जो भी अमल करते हुए देख लिया, वहाँ से हमने दीन सीख लिया। क्यों आज कोई ऐसी बात होती है तो इंसान घबरा रहा होता है, उस तरह से अमल करने के लिए छलांग नहीं लगाता? वजह क्या है? क्योंकि हमने खुद ही ना पढ़ा होता, तो हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ आती। हम सोचते हैं कि अच्छा बस ठीक है, फलां ने कहा था, पता नहीं अब ये सच भी है कि नहीं और कितना सच है, बस ठीक है इतने तो नेक काम कर रही हूँ, अब इतने ज़्यादा तो ऑलरेडी कर रही हूँ ना, तो अगर नहीं भी एक करूँगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़े रहीम है, करीम, अल्लाह ने वैसे ही माफ़ कर देना है। ये लोग ऐसे ही डराते रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वदूद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत तो सब पे छाई हुई है, तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही पकड़ लेंगे? यही चीज़, यही बात शैतान हमें याद कराता रहता है कि ना करना कोई ऐसा काम जिससे अल्लाह राज़ी हो। जो कोई बात नहीं, अल्लाह तो बड़े रहीम करीम है, अल्लाह ने माफ़ कर देना। कुरान बैना है। अब आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप देखिए हर क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत किन लोगों पे है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब किन लोगों पे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का क्या मतलब है।
اگر ہم اپنی مرضی کا دین لیں گے نا، ہم نے رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کو مسجدوں میں رکھ دیا، یا پھر جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں تک رکھ دیا، باقی پوری زندگی کلچر کے اراؤنڈ لے گئے۔ اسلام از اے وے آف لائف، قرآن از اے وے آف لائف۔ میں کیسے جینا ہے، میں نے کیسے مرنا ہے، یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی ہمیں سمجھ آئے گی، جب تک قرآن میری زندگی میں نہیں کھلے گا۔ ہم نے جانا کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا، وہاں پہ جا کے ہمیں ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ ابن آدم تم اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم ان چیزوں کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنا یہ وقت کہاں پہ گزارا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو وہ کیا ہے؟ تمام کے تمام انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے۔ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے۔ تو ہمیں دین کی سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم جب اپنی آنکھ سے قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھیں گے نا، ہمیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم تفسیر نہیں جانیں گے، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہی حال ہوگا کہ کبھی ہم ادھر جائیں گے، کبھی ہم ادھر جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن لوگوں پہ ہوگی؟ وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول جو نبی ہے اور امی ہے۔ اور وہ کون سے لوگ تھے؟ کہ اگر یہ لوگ جو اہل کتاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، اس وقت جب وہ ان کی پیروی کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ الذین، وہ جو یجدونہ پاتے ہیں اسے، کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نا، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی تورات والانجیل، اور انجیل میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی ایک لمبی سی میں نے پورا لکھا ہوا تھا۔ اب ٹائم کا پتہ ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آیات کچھ تو کمپلیٹ کروں، ورنہ یوزلی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ اگر آنیسٹلی میں حق ادا نہیں کر پاتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ ہر کلاس کے بعد مجھے ایک دکھ سا رہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ بھی نہیں بتایا تھا، میں نے تو یہ بات بھی ابھی نہیں بتائی تھی۔ تو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی مجھے پتہ ہے میں ساری کی ساری آپ تک پہنچا دوں، کہ تورات اور انجیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آلریڈی بیان کر دیا تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو کس طرح سے تم لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر، برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر، الخبائث، خبیث چیزوں کو، یعنی ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ، اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے، اِصْرَہم، بوجھ ان کے، وَالْأَغْلَالَ، اور ان کے طوق۔ اب یہاں پہ یہ ایک سینٹنس جو ہے نا، وہ میں پہلے والی جلدی سے پڑھ رہی تھی، وہ تو آپ بیسیکلی آپ کو سمجھ آ ہی گئے ہوں گے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ نبی آ کے کیا کرے گا کہ جو ان پہ طوق ہیں، جو ان پہ بوجھ ہیں، وہ اتاریں گے۔ تو ان کے اوپر بوجھ کون سے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ کچھ چیزوں کی پابندیاں تھیں، دوسری انہوں نے خود ہی سے اپنے اوپر ڈال لی تھیں، جیسے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ دا ریزن واز کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے گوشت کھانا کہ ان کو شیڈکا کی شاید پین تھی، تو ان کو کسی نے منع کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے اپنے اوپر ہی حرام کر دیا کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ان کے اوپر یہاں تک تھا کہ جو طوق کی بات ہے کہ اگر خطا سے قتل خطا بھی ہو جاتا تھا نا، تو اس میں ان کو دیت نہیں دینی ہوتی تھی۔ ان کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو قتل کے بدلے میں قتل، جیسے ہوتا ہے نا، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور اس بالکل وہی آیا جو تھی وہ ان کے اوپر تھی کہ ان کے اوپر یہ دیت نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورت جو اپنے خاص ایام میں ہوتی ہے،
اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو بالکل علیحدہ سے کر دیتے تھے. تو ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ یہ سارے طوق ان کے اوپر سے اتار دیں گے. آج دیکھیں کہ ہم پکڑ پکڑ کے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم نے رسم و رواج کے جو طوق اپنے اوپر ڈال دیا. اب دیکھیں جہیز سب سے بڑا لعنت ہم نے اپنے اوپر ڈال دی ہے. کتنی بچیاں اب جن کے پاس پیسے ہیں ان کے لیے تو نو بگ ڈیل، وہ تو کر لیتے ہیں آرام سے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں نا. تو وہ بچیاں جن کے گھر والے اس طرح سے شادی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جہیز نہیں دے سکتے، وہ بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ شادیوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کا پورا خرچہ تو خاوند نے دینا ہے. جو کماتا ہے وہی ولیمہ کرے گا نا. بچی کے پیرنٹس پہ تو صرف نکاح کرنے کا ہے کہ وہ نکاح کر کے بچی کو رخصت کر دیں. اور اگر وہ تحفے دیتے ہیں، دیکھیں تحفے کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. ہم کیسی چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر خام خواہ ڈال دی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتارنے کے لیے آئے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے بھی اس پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آمنو کا بھی دیکھیں، ہم قرآن میں اتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نیچے چھوٹا سا اپنا نام لکھ دیا کریں تاکہ جب بھی آپ مصحف کھولیں نا دوبارہ سے تو آپ کو ایک دم سے یہ لگے کہ یہ میرے لیے کوئی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوتی ہے نا، آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک حکم دے رہے ہوتے ہیں، ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی خواہش نفس کو میرے تابع نہ کر دو. اب غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے، ہر انسان، ہر رشتے سے بڑھ کے تم مجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہے ایمان کی شرط. آج اپنے آپ کو آپ خود سے چیک کر لیں کہ کیا یہ محبت کیا ہے. کیسے ہم چیک کریں گے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ایک طرف قرآن کا حکم اور دوسری طرف میری خواہش کہ نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں، آج کے زمانے میں یہ ایسا کیسے ہوگا. لیکن میرے اللہ نے تو حکم دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آج اگر دیکھو سود کی بات ہی ایک ہم لے لیتے ہیں، سود کے بغیر کاروبار کیسے کریں گے، گھر کیسے لیں گے، یہ کیسے کریں گے، ہم ہر طرح. اور آج انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کے ہیلے بہانے، ایسا نہیں تھا انہوں نے انکار کوئی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ہیلے بہانے ہی ابھی بنائے تھے. جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ سود کے بارے میں یا جو بھی ایسی والی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھیے گا کہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے بھی اس پر وَأَزَّرُوهُ اور انہوں نے قوت دی انہیں وَنَصَرُوهُ. یہ میں آیت پڑھ کے مجھے صحابہ یاد آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات. دیکھیے صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے لیے آیت ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمارے لیے تو اس سے بھی بڑا حکم ہے. تو عزروہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت بخشی تھی وہ کیا تھی؟ دین کو قوت دینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی مشن تھا کہ کس طرح سے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ مقصد بڑے رکھے. آپ جیسے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں نا کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، جو اردو بولنا سمجھنا جانتا ہے نا، اس تک قرآن اس کی زندگی میں کھولنا ہی کھولنا ہے. ہم کوشش کریں گے نا کہ وہ اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائے. اب نہیں ہوگا، فار ایگزامپل میری زندگی میں نہیں ہوتا، میں مر جاتی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے کیونکہ نیت تھی نا. اسی طرح سے آپ لوگ سارے یہ نیت کر لیں کہ جب میں قرآن سیکھ جاؤں گی میں نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اب نہ پہنچا سکے گے نا تو کوئی بات نہیں، آپ کے ارادے ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن انہی ارادوں کا اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ
احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئی، وہ ہماری یہ نیتیں ہیں۔ خالص دل کے ساتھ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور پیغام کیا پہنچانا ہے؟ اگر ہم پہنچاتے تو لوگ تو کہتے ہیں یہ نہیں آئی ہے بتانے کے لیے، ہمیں کیا پہلے نہیں پتا؟ ہم نے صرف یہ ہے کہ قرآن کھولنا ہے ان کی زندگی میں۔ قرآن کھلے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سے ہی سارا کچھ سمجھ جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ آلریڈی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کلاسز لینی شروع کر دی ہیں، اب نیا کورس آئے گا انشاءاللہ 2-3 مہینے میں، تو آپ لوگ بھی جوائن کر لیں۔ تو اتنا مزہ آتا ہے، ہم لوگ تو یہ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ انکریج کریں دوسروں کو۔ ایک دفعہ زندگی میں قرآن کھل جائے نا، پھر اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا کہ کیا کیا کرم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی اس پر، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی اسے، وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا، اور